بالخصوص محب گرامی قدر مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد احمد نظامی صاحب کی برکات و نوالیہ، سامنے بیٹھے سامعین حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور فرماتے ہیں مکہ میں کہ لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم و سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آپ سب پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نور مجسم سید عالم جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک پیش کرنے اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج الحمدللہ اس محلے میں غوث اعظم فاؤنڈیشن کی طرف سے اور یہاں کے نوجوانوں کی کوشش اور محنت سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اور اس مہینے میں خاص طور سے جو بھی محفلیں ہوتی ہیں، اس محفل کا تعلق ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اس جشن کو، اس محفل کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میلاد عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیدائش۔ میلاد النبی کا معنی ہوا نبی کی پیدائش، اور جشن عید میلاد النبی کا یہ معنی ہوا، کیونکہ جشن کا معنی بھی خوشی ہے اور عید کا معنی بھی خوشی ہے۔
تو اس کا پورا معنی یہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں کوئی محفل رکھنا یا کوئی جشن کرنا، اس جشن کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس آقا نے ہم امتیوں کو ہمیشہ یاد رکھا، کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ہی ہم اس آقا کو یاد کر لیں، اور اپنے آقا کو سب سے بہتر طریقہ جو یاد کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نام کی محفل رکھ لیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو بلا لیں اور اس میں اپنے آقا کا ذکر کر لیں، صلاۃ و سلام پڑھ کر محفل کا اختتام کر لیں۔ یہی سب سے اچھا طریقہ ہے اپنے آقا کو یاد کرنے کا، اور اسی طریقے پر اہل سنت و جماعت کے لوگ شروع تک قائم ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم رہیں گے۔ بے شک بے شک۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ جب تمہیں کوئی ایسی چیز ملے جو تمہارے لیے نعمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ آپ خود غور کیجیے کہ اگر آپ ضرورت مند ہیں، کسی چیز کی حاجت ہے آپ کو، اور کوئی شخص وہ چیز آپ کو دے دے تو کیا آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی کبھی شکریہ تو ہم زبانی کرتے ہیں کہ بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری ہیلپ کی، میری مدد کی، میری مشکل کو آسان کر دیا۔ اور کبھی کبھی شکریہ ہم لوگ اس کی خاطر، اس کی تواضع، اس کو دعوت دے کر بلانا، کھلانا پلانا کہ تم نے ایک بڑا کام میرا آسان کر دیا، اس لیے اس خوشی میں ہم اپنے وہاں دعوت رکھتے ہیں آپ۔ تو کوئی بھی چیز چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، جب وہ ہمیں ملتی ہے تو ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں اقامت اور اذان کہی جائے، اور پھر اس کے بعد جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرایا جائے، یعنی اس کے نام سے اگر لڑکا ہے تو 2 جانور یا 2 حصہ، اور لڑکی ہے تو 1 جانور یا 1 حصہ اللہ کی راہ میں ذبح کر۔ جانور تو ہم نے ذبح کر دیا، لیکن اس کے گوشت کا کیا حکم ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار، دوست احباب یا اپنے پڑوسی گھر کے لوگوں کو بلائیں، اکٹھا کریں، پھر انہیں دعوت و تواضع کریں، ان کو کھلائیں۔ یعنی بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، بلانا، کھلانا، ان کے دل کو خوش کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ہمیں حکم ہے اس کا، اور یہ ہم کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ فضول خرچی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب اس کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا جائے، اس کی شادی کی جائے۔ شادی کے لیے آپ کے گھر کوئی آتا ہے کبھی دیکھنے آپ کے بچے کو، یا آپ کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی خاطرداری کرتے ہیں۔ طرح طرح سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، کہیں کہیں خاطرداری تو اتنی بہترین طریقے سے ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے قالینیں بچھا دی جاتی ہیں، گھر کو سجا دیے جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ کا گھر آج پینٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے کل ہماری لڑکی کو دیکھنے آنے والے ہیں، اس لیے ہم گھر کو سجائے جائیں۔ تو وہ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی نعمت ہوتی ہے کہ میری بچی کسی اچھے گھر میں چلی جائے،
تو اس گھر کے لوگ جب آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ خود سوچیں۔ پھر شادی لگ جاتی ہے، پھر آپ بارات لے کر جاتے ہیں، تو لڑکی کے گھر والے کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں تو پھول اور مالا پہنا کے آپ کا استقبال، خاطر تواضع ہوتی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہم نہ کرے جس سے ہماری بے عزتی ہو جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہر حال میں لوگ ہماری کسی بھی چیز پر انگلی نہ رکھیں، بلکہ خوش ہو کر اپنے اپنے گھروں کو۔ یہ سارا اہتمام کس لیے ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد لڑکی کو آپ رخصت کر دیتے ہیں، جس کے گھر لڑکی جاتی ہے اس لڑکے کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دوسرے دن یا تیسرے دن ولیمہ کرے، اور ولیمہ شریعت میں سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ولیمہ فرمایا اور خود حکم دیا کہ تم ولیمہ کیا کرو، گرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے۔ ولیمہ کس چیز کا نام ہے؟ ولیمہ شادی کی خوشی کا ایک کھانا ہے جسے ولیمہ شب رفاق کے بعد، یعنی بیوی سے رات گزارنے کے بعد جو دن آئے یا اس کے بعد والا دن، فقہا کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے صرف 2 دن ولیمہ کے لیے خاص رکھا ہے، بعض علماء نے یہ کہا وہ جب چاہے تب ولیمہ۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ولیمہ اصل میں کیا ہے جو اتنے دھوم دھام سے کیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شادی کی خوشی کا کھانا۔ یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی بیوی کے طور پر، تو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، کھلانا ہے، لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا ہے۔ لوگ اپنے گھر سجواتے ہیں، ساری چیزیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ شادی کس چیز کا نام ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا گھر نہ سجائے، کوئی شخص دعوت اور تواضع نہ کرے، لوگوں کو نہ بلائے، صرف نکاح کر لے، تو کیا شادی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ بتائیے، ہو جائے گی نا شادی؟ لیکن اگر سب کچھ کرے، گھر سجائے، لوگوں کو دعوت دے، خاطر تواضع کرے، صرف نکاح نہ کرے، تو کیا شادی ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو ہم آج بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ شادی صرف نکاح کا نام ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نام شادی نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، کسی نے آپ سے کہا کہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو لائٹ لگوانا فضول خرچی ہے، اتنے لوگوں کو بلانا فضول خرچی ہے، لوگوں کو کیا ضرورت ہے دعوت دینے کی، اتنا کھانا پکوانے کی، اتنا اہتمام کرنے کی، اتنے بڑے بڑے میرے ہال بک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کبھی کسی نے آپ کو مشورہ نہیں دیا، اور نہ کبھی کسی نے اس کے ناجائز کہا ہوگا، نہ کبھی کسی نے کوئی اس طرح کا فتویٰ دیا ہوگا۔ ارے شادی بیاہ تو بہت بڑی چیز۔ آپ خود غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں شادی کے طور پر ایک دعوت نامہ جو دیا جاتا ہے کارڈ کی شکل میں، وہ بھی مہنگے سے مہنگا ہوتا ہے، مہنگے سے مہنگا ہوتا ہے۔ کہیں آپ جاؤ 50 روپے کا کارڈ، 60 روپے کا کارڈ، 80 روپے، 100 روپے، 500 روپے تک کا کارڈ مارکیٹ میں مل جائے گا۔ کم سے کم بھی ملتا ہے تو 15 روپے کا، 12 روپے کا۔ اب بہت لوگ کوالٹی کا لیں گے تب 7 روپے 8 روپے کا، ورنہ تو آپ کی فوٹو کاپی بھی 2 پیج 4 روپے کی ہوگی، اور ایک لفافہ 2 روپے کا رکھیں گے تو 6 روپے کی تو فوٹو کاپی آپ کی ہو جائے گی۔ بات سننا، تو لوکل سے لوکل کارڈ بھی 5 روپے سے کم کا نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ بتائیے اس کارڈ کا کیا مطلب؟ لوگوں کے گھر آپ نے بھیج دیا، لوگوں نے دیکھا ہاں فلاں کی شادی کتنے تاریخ کو، 12 تاریخ کو بارات جائے گی، 13 کو ولیمہ ہے، انہوں نے کارڈ دیکھا، اس کے بعد پھینک دیا۔ اب یہ بتائیے پھر دوبارہ کوئی اس کارڈ کو کھول کے دیکھتا ہے؟ نہیں، وہ سارے کارڈ کوڑے کی زینت بن جاتے ہیں، اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کسی شخص نے یہ نہ کہا ہوگا آپ سے کہ یہ کارڈ فضول خرچی،
مقصد صرف کیا ہے؟ دعوت دینا، اور دعوت زبان سے دینا سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ بہتر۔ میں آپ سے میرا تعلق نہیں، مثلا ایک شخص ہے جس سے من مٹاؤ چل رہا ہے، کارڈ تو ہم اس کے گھر بھیج سکتے ہیں لیکن زبان سے ہم نہیں کرتے، تو یہ بتائیے کہ کارڈ بھیجنا زیادہ بہتر تھا اس کے گھر کی زبان سے کہنا اس کے یہاں زیادہ بہتر؟ ارے زبان سے کہتے تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں جو گرد و غبار تھا وہ صاف ہو جاتا، کارڈ دینے سے تو وہ گرد و غبار صاف نہیں ہوتا۔ بات سمجھ، تو کہیں کہیں زبان کی اہمیت کارڈ سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی چلو لوگ استعمال کرتے ہیں، 20 روپے 30 روپے 40 روپے 50 روپے کا کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ صرف دعوت ہی دینا ہے، وہ تو زبان سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ اس زمانے سے زیادہ ہوشیار تھے، اس زمانے میں لوگ ہلدی اور گڑ وغیرہ لوگوں کے گھر تھوڑے تھوڑے مقدار میں لے جاتے اور کہتے کہ ہمارے یہاں شادی ہے، یہ اس کے دعوت کے طور پر لوگ اس ہلدی کا استعمال، گڑ کا استعمال کر لیتے، وہ پھینکی نہیں جاتی۔ لیکن آج ہزاروں لاکھوں روپے صرف کارڈ میں برباد ہو جاتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ فضول خرچ ہے، یہ ایک دعوت نامہ ہے، لیکن پھر بھی کسی نے نہیں کہا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ ساری چیزیں ہم اور آپ سب کر رہے ہیں اور شریعت میں ان سب چیزوں کا کوئی مہتو نہیں، بہت زیادہ کوئی مہتو نہیں، لیکن پھر بھی اسے کسی نے بدعت نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فضول خرچی ہے، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اتنے ہی پیسے میں آپ کسی غریب کی شادی کرا دیں۔ جب یہ بات آتی ہے تو کیوں صرف میلاد کے نام پر، کیوں میلاد کے نام پر اٹھتی ہے؟ آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے اپنے بچے کا عقیقہ اتنے دھوم دھام سے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ آپ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک نعمت ملی تھی جس کا میں نے شکریہ اپنے حیثیت کے مطابق۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اتنے دھوم دھام سے شادیاں کی، اپنے گھروں کو کیوں سجایا؟ کیا نکاح میں گھر سجانا ضروری ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ضروری نہیں۔ آپ سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے 2000 آدمیوں کا ولیمہ کیوں کیا؟ کیا 2000 آدمیوں کو بلا کے دعوت کرنا ضروری تھا؟ آپ کہیں گے نہیں، کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ نے جو مجھے دیا ہے، جتنی میری حیثیت ہے، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق کیا۔ تو کیا کوئی عالم فتویٰ دے گا؟ نہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت بھی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز شادی میں ضروری نہیں تھی وہ بھی آپ نے کیا، اس بنیاد پر کہ اللہ نے بیوی کی شکل میں ایک نعمت آپ کو عطا کی، تو آپ نے اس کے شکریے میں بڑا میرے پال کیا، بڑے لوگوں کو دعوت دی، بڑے عمدہ کھانا بنوایا آپ نے، بڑا عمدہ ڈیکوریشن کرایا، لیکن سب شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ آپ ایک نعمت کے شکریے کے طور پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کسی نے فتویٰ دیا؟ تو جب یہ ساری چیزیں نعمت کے شکریے پر جائز ہیں، درست ہیں، کر سکتے ہیں، تو پھر ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی۔ ہم اس آقا کے ملنے پر، ان کی ولادت پر اگر ہم جھنڈیاں لگا دیں، اپنے گھروں کو سجا لیں، لوگوں کو بلا کے محفلیں کر لیں، لنگر بٹوا لیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ فضول خرچ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تم اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو آپ بتائیے، اللہ کی نعمت دوسری جب آپ کو ملتی ہے تو خوب چرچا کرتے ہیں، کاٹ پاٹ کے چرچا ہو رہا ہے، بڑا ولیمہ کر کے چرچا ہو رہا ہے، بڑی دعوت کر کے چرچا ہو رہا ہے، گھر سجا کے چرچا ہو رہا ہے، قالین اور دیگر ڈیکوریشن کر کے آپ چرچا کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ ضروری نہیں کہ جب ہمیں چھوٹی چھوٹی نعمتیں مل رہی ہیں تو اتنے دھوم دھام سے ہم اس کا پرچار اور چرچا کر رہے ہیں؟ اور یہ نعمت عظمیٰ اگر ہمارے آقا نہ آتے تو یہ کائنات ہم بنتی، ہمارے آقا نہ آتے تو ایمان کی دولت بھی ہمیں عطا نہ ہوتی، ہمارے آقا نہ آتے تو ہم اپنی اولاد کے حقوق بھی نہ جانتے، ہم اپنی بیویوں کے حقوق بھی نہ جانتے۔ آپ غور کرو کہ رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے عرب کا کیا حال تھا، عرب کا کیا حال تھا۔ کسی کے گھر میں بچیاں پیدا ہو جاتی تو وہ لوگ بچیوں کو پسند نہ کرتے، بلکہ پیدا ہوتے ہی اس کو
زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ کسی کا شوہر اگر جوانی میں مر جاتا تو پھر اس کی بیوی جو زندہ رہتی اس کو بھی جینے کا ادھیکار نہیں تھا، لوگ اسی مرے ہوئے شخص کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی مار ڈالتے تھے، کبھی جلاتے کبھی دفناتے، جو بھی صورتیں رہتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک لائے، دنیا سے ان ساری برائیوں کا خاتمہ ہوا۔ آپ جب تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صبح میں پیدائش ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائے پیدائش ہے، آپ جائیے وہاں دیکھیں کہ بالکل پیچھے جبل ابی قبیس ہے، وہ مقدس پہاڑ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا تھا، مقدس پہاڑ جس پر حضور کھڑے ہو کر چاند کے دو ٹکڑے فرمایا تھا، وہی جبل ابی قبیس ہے۔ اسی پہاڑ پر ابلیس بیٹھ کے چیخیں مارتا، روتا اور چلاتا اور وہاں کی خاک کو اپنے سر پر ڈالتا۔ یہ کون تھا؟ ابلیس تھا، جو رسول اللہ کی پیدائش کے وقت ایسا کرتا اور کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو 500 سال تک ان سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں پیدا ہوئے، تو گمراہیاں، بددینیاں، بے حیائیاں اس قدر بڑھ گئی تھی اور لوگ اتنا منحرف ہو چکے تھے کہ شیطان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوئی کہ اب وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جن کی وجہ سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ سیدھا راستہ پا جائیں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اب میرا وار لوگوں پر نہیں چلے گا۔ اس تکلیف میں شیطان میں تھا، شیطان غمناک تھا، شیطان اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ اب دنیا میں تشریف لا رہا ہے، وہ پیدا ہو رہا ہے جس کی آمد سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ غلط رسومات جو شیطان نے بڑی کوشش سے پیدا کروائی تھی، وہ ساری رسومات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہوا۔ میرے آقا کی جب ولادت ہوئی اور پھر اعلان نبوت میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے بتایا کہ تمہاری بیویوں کا یہ حقوق ہے، یہ حق ہے، تمہارے بچوں کی یہ اہمیت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور اس وقت بتا رہے تھے کہ اے میرے صحابہ، بچیوں کی کیا فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا بچیوں کے حقوق کے بارے میں، بچیوں کی فضیلت کے بارے میں، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ایک بچی ہو اس کے لیے کیا جنت کی بشارت ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے میرے صحابی، اگر اس نے اپنی بچی کی صحیح سے پرورش کی، اس کے بعد اس کی شادی بیاہ کرا دیا، کسی اچھے گھر میں اسے بھیج دیا، تو وہی بچی اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس بیٹیوں کی پرورش کرے، پڑھائے لکھائے اور اس کی شادی کرا دے تو وہ جہنم سے آزاد ہے۔ ایک شخص اور کھڑے ہوئے صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کی 3 بچیاں ہوں کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ اپنی 3 بچیوں کی پرورش کرے اور اس کے بعد انہیں پڑھائے لکھائے، ان کی شادی بیاہ کر دے، وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس کے پاس کوئی بیٹی نہ ہو، کوئی بچی نہ ہو، کیا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگر اس شخص کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے لیکن بچیوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے اسے بھی جہنم سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی جو بچیوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور بچیوں کے مراتب بیان کر رہے ہیں اور بچیاں ذریعے نجات میں ماں باپ کے لیے یہ بیان کر رہے ہیں، بتائیے وہی تو مکہ کی سرزمین ہے جہاں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا، زمین میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ وہی دیکھیے آقا آئے تو دنیا سے اس طرح کی برائیاں ختم ہو گئی، اگر وہ نہ آتے تو پھر آج کیا حال ہوتا ہم اور آپ اس سے تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا کی پیدائش جب ہوئی
تو سارا عالم خوشی کا اظہار کر رہا تھا، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، آسمان کے فرشتے ہوں، روئے زمین کے فرشتے ہوں، حور و غلمان ہوں، اللہ کی جتنی مخلوق تھی وہ سب خوشیاں منا رہی تھی، لیکن صرف شیطان تھا جس کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے کہ اب دنیا میں پیدا ہونے والا تھا، جس کی وجہ سے اب شیطان کے حربے لوگوں پر نہیں چل پاتے، شیطان کی چالیں اب ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو اس کو تکلیف تھی۔ آج بہت سارے لوگوں کو اسی لیے تکلیف ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میلاد النبی کے ذریعے ہم لوگوں کو صحیح باتیں بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت بتاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں اسلام کا، تو جو ان کے مخالفین ہیں یقیناً انہیں تکلیف ہوگی کہ ہم اتنی مشکل سے ان کو گمراہ کیے ہوئے تھے، ان کو بتائے ہوئے تھے کہ میلاد کرنا حرام ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، لیکن اب میلاد ہوگی تو میلاد ہونے کی وجہ سے ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں گے، تو یہ تکلیف تو صرف شیطان کو ہو سکتی ہے، کسی انسان کو نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ میلاد النبی کے مخالف سوائے اہل سنت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں دنیا میں، یہ سب رسول اللہ کی میلاد کے مخالف ہیں، سوائے اہل سنت کے سب مخالف ہیں۔ آپ جتنے بھی فرقے دیکھ لیجیے، کسی فرقے میں رسول اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی۔ ہاں وہ جشن سیرت